اس وقت ایک گلا ہے اور جو کہ بہت زیادہ وزارت خزانہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ آئی ایم ایف ایک تو گول پوسٹ بار بار بدل رہا ہے، ایک شرط پوری کرتے ہیں دوسری لگا دیتا ہے، رویہ انتہا سے زیادہ سخت ہے، اور ظاہر ہے وہ اس کو ایک فارن پالیسی کے ٹول کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری آرم ٹوئسٹنگ کی جا رہی ہے اور پاکستان کو بہت کارنر کیا جا رہا ہے۔ آپ بھی اسی طرح دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ نے بھی ابھی ریسنٹلی ڈیل کیا آئی ایم ایف کے ساتھ، کیسا ہی ہو رہا ہے؟ جی، ایک تو دیکھیں آئی ایم ایف کی شرائط اگر کنڈیشنز سخت ہوں یا نرم ہوں، اگر اکنامکلی ریشنل ہوں تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر اکنامکلی ریشنل نہیں ہو ایک بات تو وہ بات عجیب سی لگتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی ایک بات پر بات کر لی ہو حکام سے اور پھر آپ ایک ہفتے بعد جو ہے وہ بات سے آگے پیچھے ہوتے ہیں، تو یہ جو تینوں اخباروں میں یہ بات آئی ہے، مہتاب حیدر صاحب نے بھی لکھی ہے، دیگر اخباروں میں بھی لکھی گئی یہ بات، تو یہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم ایف نے جو ہے وہ اپنی پوزیشن چینج کی ہے پچھلے ہفتے، لیکن بہرحال وہ جو 4 کنڈیشنز تھیں کہ روپے کو اور جانے دیجئے آپ، اور انٹر بینک کے ریٹ کو فری مارکیٹ کے ریٹ سے قریب لے آئیے، وہ بھی ہو گئی ہے پوری، انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ بڑھا دیا انہوں نے آج، تو یہ بھی کنڈیشن پوری ہو گئی ہے۔ اب صرف ایک بجلی کی چیز رہ گئی ہے، وہ بھی بڑھا دیں گے، لیکن جو اصل جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف آپ سے ایکسٹرنل فنڈنگ پورے کرنے کی کہہ رہا ہے کہ وہ آپ فورن کنٹریز کو، جو ہمارے بس میں ظاہر نہیں ہے کہ سعودی عرب اور ان وغیرہ ممالک سے آپ کنفرم کروائیے کہ وہ آپ کو انویسٹ کریں گے پاکستان میں یا لونز دیں گے، اور وہ ایک بڑی مشکل کنڈیشن ہے۔ اور اس میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو آئی ایم ایف جو میں کہہ رہا تھا کہ بات صحیح نہیں کر رہا، کہ جہاں ہم کو 8.5 بلین کا وہ پروجیکٹ کر رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ہوگا نہیں 5.5 بلین سے زیادہ، تو وہ تھوڑی زیادتی کر رہے ہیں آئی ایم ایف۔ ویسے تو پھر اس سارے کے سارے سینیریو میں جو دوست ممالک ہیں اس سے فنڈنگ کی کمٹمنٹ تو آپ نے اپنے زمانے میں لے لی تھی، جی، اب چین کی طرف سے تو آ گئے $700 ملین، ایک اور کہہ رہے ہیں کہ $1.2 ارب آ جائیں گے، مگر دوست ممالک کی طرف سے ایک تو کہا گیا تھا کہ جی سعودی عرب بھی اسٹڈی کر رہا ہے، ان پیسوں کا کچھ پتہ نہیں ہے، قطر، متحدہ عرب امارات، یہ کیا ہوا ہے؟ کیونکہ جو فائنانس منسٹری میسیجنگ کر رہی ہے اس میں اس کو بھی ایک فارن پالیسی کے ٹول کے طور پر آرم ٹوئسٹنگ سے جوڑی ہے کہ جی سارا کا سارا اسی پیراہے میں ہو رہا ہے، یہ کیا دوست ممالک کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ بس دیکھیں دوست ممالک جو ہے نا وہ بھی تھوڑے سے ہم سے وہ ہو گئے ہیں، بدظن ہو گئے ہیں کہ پاکستان جو کہتا ہے وہ نہیں کرتا ہے۔ یہ تیسری مرتبہ ہوا ہے، 3 مرتبہ ہو چکا ہے اب پچھلے 1.5 سال کے اندر، اب چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا ہو، شوکت ترین صاحب نے کیا ہو، میں نے کیا ہو، ڈار صاحب نے کیا ہو، لیکن ان کے لیے تو ایک پاکستان ہے، آئی ایم ایف کے لیے جیسے ہم آئی ایم ایف کہتے ہیں یا سعودی عرب کہتے ہیں، ہم یہ تو نہیں دیکھتے کہ وزیر کون ہے وہاں پہ یا آئی ایم ایف کا مشن چیف کون ہے، تو وہ بھی نہیں دیکھتے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ ہم 2-3 مرتبہ اپنے معاہدے کرے ہوئے معاہدوں سے مکر گئے، ایک چیز۔ دوسرا دوست ممالک جو ہے نا اس کا ہم کو جو زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہ پولیٹیکل انفلوئنس ہوتا ہے کہ آپ سعودی عرب سے کہتے ہیں کہ یار آپ بھی آئی ایم ایف سے بات کریں، ان کو سمجھائیں، آپ امریکہ سے کہتے ہیں، دیگر ممالک سے کہتے ہیں۔ اب وہ بھی میرے خیال سے آئی ایم ایف سے بات چیت ہوتی ہے، ٹرائنگولیشن ہوتی ہے، لیکن وہ ابھی چاہ رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کر لیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایگریمنٹ کر لیں گے تو پھر وہ پیسے آ جائیں گے، لیکن آپ نے جب کیونکہ اتنا رسک بڑھا دیا ہے ہمارا ڈیفالٹ کا کہ وہ اب ذرا سا پیچھے ہٹ گئے۔ اچھا، تو اگر ڈیفالٹ کا رسک بڑھ گیا ہے تو جو موڈیز تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ جی اگر آپ کا آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو بھی گیا تو جون تک کے لیے تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ شاید پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر ڈیفالٹ کا خطرہ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں اگر پاکستان جاتا بھی ہے تو یہ نہیں پتا کہ کتنے دن میں معاملات طے پائیں گے، کن شرائط پر طے پائیں گے، پاکستان کا ارادہ بھی ہے جانے کا یا نہیں ہے، تو ہم پھر خطرے سے نکل تو نہیں رہے ہیں اگر یہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو بھی جائے اور ہم پروگرام میں چلے جائیں۔ میں آپ کو یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت ہو پاکستان میں، اگلے اس آئی ایم ایف کے پروگرام کے ختم ہونے کے فوراً بعد ہم دوسرے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں گے، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ پاکستان اگلے سال بھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا، لیکن جو کنڈیشن وہ بتا رہے ہیں کہ $20 بلین کا ہم کو ہر سال پیسے واپس کرنے ہیں، یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے علاوہ ہے جو $20 بلین واپس کرنے ہیں، اس کے علاوہ آپ کا جو 31-32 ہزار ارب روپے کا یہاں پہ قرض ہے، اس کے اوپر آپ کو 4,000 ارب روپے کا انٹرسٹ دینا ہے۔ یہ ایک بہت بڑے بڑے بوجھ ہیں حکومت پاکستان کے اوپر جو اب ہم پورا نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ہم کو رادر دین کہ مودی کی بات کو ہم کہیں گے یار مودی یہ کیوں کہہ رہا ہے، ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں لے کر آ گئے ہیں اس ملک کو، اور ہم کو کیا کیا ریفارمز کرنے ہیں تاکہ ہم ڈیفالٹ اوائڈ کر لیں۔ اگر یہ کہنا کہ ہم ڈیفالٹ کی بات نہ کریں غلط بات ہے، اس وقت بات تو کرنی پڑے گی کیونکہ دنیا کر رہی ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ڈیفالٹ اوائڈ کر سکیں؟ آف کورس، لیکن ہم کو جو چیزیں کرنی ہیں وہ کریں پھر۔ صاحب تو یہ جو کیا ہے یہ انف ہے آپ کے خیال میں؟ سے اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا؟ آپ کو بھی مشکل لگ رہا ہے کہ وزارت خزانہ تو بار بار کہہ رہی ہے اگلے ہفتے ہو جائے گا، وہ ہوتا نہیں ہے۔ وہ دیکھیں جو یہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کر لیا۔ آج آپ کو روپیہ بھی اسٹیٹ بینک نے چھوڑ دیا ہے، اسٹیٹ بینک کو یہ جواب دینا ہوگا کہ پھر آپ نے یہ کیوں واپس کیا، بار بار آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، پہلے آپ نے 230 پہ رکھا، پھر 260-70 پہ گیا، پھر آپ 260 پہ لے کے آئے، یہ کیا کھلواڑے کر رہے ہیں آپ؟
یہ کھلواڑ تھا یا واقعی کچھ انفلوز آئے اس کی وجہ سے، آپ کے خیال میں پھر مینیج کرنے کی کوشش کی گئی؟ کچھ نہ کچھ تو کیا گیا ہے نا. مطلب یہ اچانک ایک دن میں 17-18 روپے کیوں چینج ہو رہا ہے، ایک دن میں 30 روپے کیوں چینج ہو رہا ہے؟ آپ کو جب پتا ہے کہ آپ ڈیمانڈ کو مینیج کر رہے ہیں، آپ کچھ ایلسیاں رکوا رہے ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہے، تو روپیہ جو ہے وہ اس کو جانے دینا چاہیے. آپ نے آج تو کچھ نہ کچھ تو چینج آیا نہیں پالیسی رجیم کے اندر، نہیں تو کل اور آج میں کیا فرق ہے؟ آپ 8 دن سے نیچے پیسے جا رہا ہے، آج اچانک بڑھ گیا، تو کیا پالیسی رجیم میں چینج آیا ہے؟ کیا کل آپ انتظار کر رہے تھے کہ ڈالر جو ہے پیٹرول سستا ہو جائے؟ کیا ہو جائے؟ آج آپ نے جو اب آپ نے جو نیا ڈالر کیا ہے، 1.8 ارب روپے کا فی کنسائنمنٹ نقصان ہو رہا ہے پیٹرول کمپنیز کو پیٹرول لانے پہ، کیونکہ جس ریٹ پہ اب آپ کو بیچنا پڑ رہا ہے. یہ بڑے مسائل آپ نے پیدا کیے ہیں. تو ایک تو اسٹیٹ بینک نے یہ کیا، لیکن اب آپ نے یہ چیزیں جو آپ کے بس میں تھی کر لی. اب آپ جائیں گے سعودی عرب سے بات کریں گے، قطر وغیرہ سے بات کریں گے، اور آپ کو یہ دکھانا پڑے گا کہ وی آر سیریس اباؤٹ دس، کہ ہم جا کے اپنی مرضی کے ریٹ نہیں چوز کر رہے، کہ ہم نے یہ مارکیٹ فورسز کے اوپر چھوڑا ہوا ہے اور ہم اس پہ رہیں گے. اب جیسے مگر یہ جو اسٹیٹ بینک نے آج 3% شرح سود بڑھائی، ساتھ میں لکھ دیا کہ ایک تو مہنگائی آگے زیادہ رہے گی، اور 4 اپریل کو وہ دوبارہ ایک میٹنگ کنوین کریں گے. 8 مارچ کو 1800 ارب روپے مارکیٹ سے اٹھانے ہیں حکومت نے. ابھی آج ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھایا ہے اسٹیٹ بینک نے، مگر 22 فروری کو ہی کمرشل بینکس نے 20% تک ریٹ چارج کرنا شروع کر دیا تھا، کائبور بھی ایڈجسٹ کر گیا تھا. تو یہ جو میسیجنگ کی ہے، اس کے بعد 8 مارچ کو پیسے 1800 ارب روپے مل جائیں گے حکومت کو آسانی سے؟ کسی نہ کسی ریٹ پہ انشاءاللہ مل جائیں گے پیسے، لیکن تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ چڑھا ہوا ریٹ ہو. لیکن حکومت پھر جو ہے وہ بینکوں سے بھی بات کرے گی. بینکس بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بینکوں کا بھی ملک ہے یہ پاکستان، حکومت کے اپنے بینکس بھی ہیں، تو پیسے تو حکومت کر لے گی. اسٹیٹ بینک کو ضروری نہیں تھا کہ یہ لکھتا کہ 4 اپریل کو ہے، اور اب میرے خیال سے 3% بڑھا دیا. اب تو یہ اگر آپ اس میں دیکھیں کور انفلیشن کو دیکھیں تو فیوچر کو پازیٹیو کر دیا. تو میرے خیال سے انفلیشن جو انٹرسٹ ریٹ کافی ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے زیادہ کرنا چاہیے، یا اتنا بھی کرنا چاہیے تھا شاید. تو اور آپ کو لگ رہا ہے دوست ممالک سے بھی پیسے مل جائیں گے اگر ایک دفعہ آئی ایم ایف بحال ہوتا ہے؟ دوست ممالک تو اس وقت بھی پیسے دینے کے لیے تیار تھے نا. ہمارے لیے $1 بلین بہت بڑی بات ہے، ان ممالک کے لیے $1 بلین بڑی بات نہیں. ان کے تو کمرشل بینکس نے نہیں رول اوور کیا، حالانکہ اچھا ریٹ تھا. آپ دیکھیں نا، پھر بھی چائنا نے آپ کو $700 ملین دیے نا اس حالت کے اندر. لیکن آپ کم از کم ویسا تو بنیں کہ کرنے والے ہوں. جب آپ آ کے اپنی مرضی کے بولیں گے کہ میں یہ ریٹ کر دوں گا، میں انٹرسٹ ریٹ یہ کر دوں گا، میں ڈالر کا ریٹ یہ کر دوں گا، تو لوگ بولیں گے یہ کیا، یہ تو جا رہے ہیں بینکرپسی کی طرف. جب آپ کو ان کو دنیا کو یہ لگنا چاہیے کہ وی آر سیریس اباؤٹ دس. اگر آپ سیریس ہیں تو پھر دنیا آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. نو بڈی وانٹس پاکستان خدا نہ خواستہ ٹو بی ان ڈیفیکلٹی. فرینڈس تو نہیں چاہتے، دشمن بھی نہیں چاہتے، لیکن آپ تھوڑا سا تو اپنی وہ یہ جو مارکیٹ میں خبریں ہیں کہ جی آئی ایم ایف نے کہا کہ جو افغان ریٹ ہے آپ اس سے کریں، اور وہ کیونکہ اتنا اوپر تھا. اب مجھے بتائیے افغان ریٹ کا مسئلہ ہے، بلیک مارکیٹ کا ریٹ اس وقت تک رہے گا جب تک آپ درآمدات پر پابندی لگا کے رکھیں گے. درآمدات کو اگر کھولیں گے تبھی یہ ریٹ ختم ہوگا، کیونکہ درآمدات پر پابندی ہوگی تو بلیک مارکیٹ رہے گی، وہیں سے لوگ جا کے ڈالر لیں گے اور درآمد کریں گے. دیکھیں اس وقت جو عموماً 1-1.5 روپے کا فرق رہتا ہے، جو 10-12 روپے کا فرق ہو گیا یا زیادہ ہو گیا تھا فرق، اس کے اندر ایک تو یہ تھا کہ آپ نے نیومیریکل بہت زیادہ آرٹیفیشل ریسٹرکشنز لگا دیے تھے. لیکن اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس ڈالرز ہی نہیں تھے. تو اگر آپ اس وقت ساری چیزیں امپورٹ کھول دیں اور اس وقت اگر آپ گاڑیاں آنے دیں اور یہ چیزیں آنے دیں اور وہ چیزیں آنے دیں تو پھر ڈالر ختم ہو جائیں گے. تو آپ کو ریسٹرکشن لگانا ضروری تھی. لیکن کیونکہ پاکستان کا پورس بارڈر ہے تو جو چیز آپ یہاں پہ روکتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ افغانستان سے آ جاتی ہے. لیکن جو دوسری زیادہ بڑی ڈیمانڈ ہے وہ افغانستان کی نہیں ہے. وہ جو بڑی ڈیمانڈ ہے وہ پاکستانی کیپٹل فلائٹ ہو رہی ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ ڈالر خرید کے اپنے آپ کو سیف سمجھتا ہے. اور جب اس کو یہ لگے گا کہ یہاں پہ ڈیفالٹ کا رسک ایک دم منیمل ہو گیا ہے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈالر واپس آ جائے گا. لیکن اس وقت آپ نے وہ ایک اپنے اقدامات کی وجہ سے یہ ڈیمانڈ کریٹ کر دی. مگر یہ ڈیفالٹ کا رسک کم ہو جائے، یہ سرمایہ کاروں کو بھی پاکستانیوں کو بھی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کیونکہ $10 ارب سے تک ہمارے ریزرو جائیں، جس کے لیے کم از کم لوگوں کا ایک کانفیڈنس بلڈ ہونا شروع ہو، وہ تو بڑا مشکل ہے. $10 ارب تک کیسے جائیں گے ہمارے ریزروز؟ دیکھیے اب تو ہم ایک اس میں پھنس گئے ہیں، ایک بھنور میں پھنس گئے ہیں. پہلے آپ کو آئی ایم ایف کا یہ والا پروگرام ختم کرنا ہوگا، آہستہ آہستہ وہ بلڈ کرنا ہوگا، صحیح سٹیٹمنٹس دینے ہوں گے، کوئی عجیب سی بات نہیں کرنی ہوگی. اور جب آپ صحیح سٹیٹمنٹس دے کے صحیح پالیسی لوگوں کو لگ رہی ہوگی کہ صحیح طرف جا رہے ہیں، پھر جب آپ دوسرا آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ بھی کر لیں گے، اگر مثال کے طور پہ بائی لیس دین مڈل آف دس ایئر، نیکسٹ نیئر دی اینڈ آف دس ایئر، اس کے بعد لوگوں کو لگے گا کہ یار یہ پاکستان جو ہے یہ ٹھیک ہے، اب ایک ڈگر پہ آ گیا ہے، وہ چلتا رہے گا. تو پھر لوگوں کو خود بخود رسک کم ہو جائے گا. جب رسک کم ہو جائے گا اور ڈالر آ جائے گا تو وہ پریشر بھی کم ہو جائے گا. ویسے مگر جون میں اگر ہمارا یہ پروگرام ختم ہو رہا ہے تو ہمیں نیگوشیٹ کرنا اس سے پہلے شروع کر دینا چاہیے، اس کے فوراً بات کرنا، کیونکہ پھر الیکشن سائیکل میں پاکستان جا رہا ہوگا. جب الیکشن سائیکل میں جا رہا ہوگا تو ہم نے دیکھا ہے کہ پھر پاکستان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، جیسی پولیٹیکل انسرٹینٹی آتی ہے. ابھی پاکستان بھگت رہا ہے. سیاستدانوں کو دیکھیں تو لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کے کوئی معاشی مسائل ہیں، لگتا ہے کہ ایک بہت خوشحال ملک ہے جس میں سیاستدان اپنی اپنی سیاست کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟
دیکھیے جون میں یہ پروگرام جب بھی ختم ہوتا ہے جون جولائی میں اور اس کے بعد پھر آپ کی اگست میں حکومت ختم ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کیئر ٹیکر حکومت جو ہے اس کو نیگوشیٹ شروع کر دینا چاہیے اور جب الیکٹڈ حکومت آ جاتی ہے اکتوبر میں تو اس کے بعد پھر وہ آ کے سائن کرے گا. IMF پراببلی کیئر ٹیکر شارٹ ٹرم کیئر ٹیکر سے وہ سائن نہیں کرتا. نیگوشیٹ کرے گا؟ نیگوشیٹ تو کر سکتے ہیں. مطلب اب میں سچی بات بتاؤں اتنا کوئی لمبا چوڑا بحث نہیں ہوتی. ہم کو سب کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے.